الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی جا رہی اور کیوں نہیں مانگ رہے صاحب اس چیز کو ڈسکس کر لیا؟ نہیں ہم تو آپ دوبارہ بتا دیں کہ آپ کی واحد پارٹی ہے. ہاں میں دوبارہ بتا دوں. ناٹ ڈیمانڈنگ اینی الیکشن. تاریخ میں آپ سر سن لیں میرا جواب. مجھے تاریخ میں پیچھے لے جائیں. 2002 کے الیکشن ہوئے، 8 کے ہوئے، 13 کے ہوئے، 18 کے ہوئے، یا اس سے پہلے جو 97 میں ہوئے تھے. مجھے ایک الیکشن میں بتا دیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ کہا جا رہا تھا کہ آپ ڈیمانڈ کیوں نہیں کر رہے الیکشن کا ڈیٹ. کبھی بھی نہیں ہوا ایسے. ڈیمانڈ کیا ہوتا ہے؟ الیکشن کمیشن از دی اتھارٹی. تو ایک سال سے جب نہیں کرایا آپ نے پنجاب اور سرحد میں تو یہی ہونا ہے نا. نہیں، ایک سال سے پنجاب میں اور کے پی میں ہم نے نہیں کرائے. ہماری کیا اتھارٹی تھی کہ ہم کرائیں یا نہ کرائیں؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان اناؤنس کرتا کہ جی ہم الیکشن کروا رہے ہیں تو ہم کیا کرتے؟ سوائے ہم نے تو پارلیمنٹری بورڈ بھی بنا دیے تھے. پنجاب کے بھی اور کے پی کے بھی پارلیمنٹری بورڈ بن گئے تھے. وہ جو جھگڑا ہوا تھا نا آپ کی یاد دہانی کے لیے چودھری صاحب، وہ ججز کے درمیان آپس میں تفریق ہو گئی تھی. 9 ججز سے پھر 7 اور 7 سے 6 اور 5 اور 4 اور 3. وہ ہم نے نہیں کیا تھا کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے یا 3-2 کا فیصلہ ہے. یہ ہم نے نہیں کیا تھا. یہ بردر ججز آپس میں بیٹھ کے میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا تھا. میں بلکہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہ رہا تھا. حافظ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو. زبیر صاحب جو غلام حسین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جب سابقہ چیف جسٹس صاحب ایک بینچ جب بنا تھا، ایک حکم آ گیا تھا، تو سابقہ جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی جس کو نون لیگ لیڈ کر رہی تھی، آپ کو پتا ہے الیکشن ایکٹ کے اندر تبدیلی، پھر فیڈرل کیبنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ جناب اعلیٰ ہم پارلیمان کی مرضی کے خلاف ہم یہ پیسے ویسے نہیں دیں گے. اینی ویز آگے بڑھتا. جی حسن یور کوسچن. میں کو بات کرنا چاہ رہا تھا. دیکھیں بلاول بھٹو زرداری صاحب انہوں نے بیان دیا ہے کہ جی کو لاڈلا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو پروٹوکول مل گیا ہے. یعنی کوشچن یہ ہے، اور یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب نے بھی جو فارمر پرائم منسٹر ہیں انہوں نے کہا جی کہ ہم تو ہمیشہ لاڈلے پن کے خلاف جو ہے ہم نے الیکشن لڑے ہیں. تو میں تھوڑی سی کریکشن کرنا چاہوں گا. آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز کی بلوچستان کی حکومت تھی، وہ جو گری تھی وہ لاڈلا پن تھا ان کے پاس، جو ہے ان کے پاس یہ سٹیٹس تھا لاڈلے پن کا جب حکومت گری تھی. اور دوسرا، اکثریت کے باوجود سینٹ کے اندر راجہ ظفر الحق صاحب چیئرمین سینٹ نہیں بن سکتے تھے، ان کے مقابلے میں صادق سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے. تو وہ لاڈلا پن تھا. اور جب وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے تھے کہ ہم نے جناب ان کا جو ہے نا ان کا نہیں بننے دیا ہم نے چیئرمین سینٹ، تو کچھ غیبی مدد تھی ان کو. یہ آپ ذرا تھوڑی سی جو ہے نا اس کی تصحیح کر لیں. لاڈلا پن ملا ہے پیپلز پارٹی کو بھی، ایسی بات نہیں ہے کہ کبھی لاڈلا پن نہیں رہا. حسن زبیر صاحب کو ہم نے اسی لیے بلایا، وہ ان سارے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں. چلے میں زبیر صاحب سے سوال کر لیتا ہوں. زبیر صاحب، آنے والے دنوں کے اندر نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کی جو میٹنگ کی بات کی ہے ڈاکٹر صاحب نے، وہ میٹنگ ایکسپیکٹڈ ہے؟ کوئی آپ کے پاس خبر ہو اس حوالے سے؟ دیکھیں میرا خیال ہے الیکشن کا ماحول سازگار ہونا لازمی جز ہے، چاہے پولیٹیکل اوپوننٹس ہوں اور زبردست پولیٹیکل بیٹل ہو الیکشن کے لیے. لیکن یہ پولرائزیشن کو تھوڑا سا کم کرنے کے لیے ٹاپ لیول لیڈرز جو ہیں ان کو آپس میں ملنا ضروری ہے. اور وہ ملنا اگر ظاہر ہے آصف زرداری صاحب کی خواہش ہوگی تو ضرور ملیں، اور گلے شکوے بھی کر سکتے ہیں وہ جو بھی ہے کہ جی آپ کو زیادہ میرا خیال ہے سپورٹ ملتی ہے ایڈمنسٹریشن سے، یہ جس سے بھی، اور ہم ان کی جو بھی ہے کنسرنز ان کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ پولیٹیکل بیٹل ہو اور بھرپور انداز میں ہو، اور پیپلز پارٹی اس چیز کو بھی ایکسیپٹ کرے کہ جی سندھ میں ہمیں رائٹ ہے جو وہ پہلے کہتے رہے کہ شاید وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے کے لیے میدان صاف چھوڑا جائے. اور یہ ہم آصف زرداری صاحب کو بھی بتا دیں گے. زبیر صاحب، آج کل ایک میڈیا کا بڑا حصہ اس بات کے اوپر جو ہے تبصرہ کر رہا ہے اور اپنی سجیشن بھی دے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اب جس طرح آپ نے بات کی کہ ایک سیاسی استحکام کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہمارے جو سیاسی لیڈران ہیں وہ ایک دوسرے کو معاف کرنے کے حوالے سے بات کریں. اگر نواز شریف صاحب کو عوام الیکٹ کرتی ہے تو وہ ضرور چوتھی دفعہ پرائم منسٹر بنے. کل صدر پاکستان نے بھی بات کی کہ یہ جو ایک درگزر کرنا یا ایک دوسرے کو معاف کر کے ملک کے اندر ماحول کو بہتر بنانے کے لیے بڑا ضروری ہے کہ آگے بڑھا جائے. اور نواز شریف صاحب سے میں دیکھ رہا تھا، سہیل وڑائی صاحب اور بھی چاند ایک کالمز، ایک ڈیمانڈ کی جا رہی ہے میڈیا کی طرف سے کہ وہ اب ظاہر ہے سب سے سینئر سیاستدان پاکستان کے اندر وہی ہیں، بڑے ہیں، تو وہ کوئی اس طرح کا انیشیٹو لیں جس سے ملک کے اندر سیاسی ماحول سازگار ہو. جس طرح ابھی آپ نے بات کی کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ایکول موقع ملے، اور جس کے خلاف کیسز ہیں اس کو سزا ملے اور آگے بڑھا جائے. تو کیا پاکستان مسلم لیگ نون کوئی اے پی سی یا اس لیول کا بڑا انیشیٹو آنے والے دنوں کے اندر لے رہی ہے جس سے یہ نظر آئے کہ ملک کے اندر سیاسی ماحول کو بہتر کرنے کی ایک حقیقی کوشش کی جا رہی؟ دیکھیں
پی ٹی آئی کے علاوہ تقریباً تمام جماعتیں کولیشن گورنمنٹ کا حصہ تھیں. ان سے تو ہماری ظاہر ہے 16 مہینے میں ساتھ مل کے کام بھی کیا ہے, رابطے بھی ہیں, باوجود اس کے کہ اختلافات ہیں. ابھی پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہم نے ڈسکس کیے. صرف ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے اس پروسیس سے باہر تھی, وہ پی ٹی آئی تھی. اب پی ٹی آئی کا ظاہر ہے ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے جس میں ہمارے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی, میں اس چیز کو لانا نہیں چاہتا تھا, بٹ میں آپ کو اپنی پرسنل اگزامپل دے دیتا ہوں. اور ویسے آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا تھا, عمران خان صاحب میرے سے ہاتھ نہیں ملاتے تھے جب بھی میں ملا ہوں. تو یہ اگر ایسا کسی کو ٹریٹ کیا جائے تو اس کے آگے سے کیا جواب دے. آلدو میں اس قسم کا نہیں ہوں کہ کنفرنٹیشن کروں, لیکن آپ نے پارلیمنٹ میں بھی دیکھا تھا جب عمران خان صاحب آتے تھے, اور اس وقت بھی ہم بیٹھ کے یہ چیلنج کرتے تھے کہ ان کے سامنے جو وہ ڈیسک پہ جو فرنٹ سیٹ بیٹھے ہوئے ہیں شہباز شریف یا خواجہ آصف یا بلاول بھٹو زرداری یا دوسرے لوگ, ان سے صرف ہاتھ ملا لیں. تو وہ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں. جو بھی امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی, جس طرح فیبری 2019 میں جب انڈیا کا جہاز آیا تھا اور وہ گرا تھا, اس کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں, ایک میٹنگ کال کی گئی جس میں ملٹری لیڈرشپ بھی تھی اور تمام پولیٹیکل لیڈرز وہاں موجود تھے. عمران خان صاحب نہیں آئے, اور یہ کہہ کے نہیں آئے کہ جی میں ان چوروں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاؤں گا. کیا انہوں نے ویوز اپنے چینج کر لیے یا نہیں چینج کیے؟ اب اگر وہ جب وہ وزیر اعظم تھے, جب اس وقت ان کو مشکل ہوتی تھی کہ وہ آ کے ہاتھ ملائیں, تو آئی ایم 100% شیور, مجھے آپ ان کی طرف سے یقین دہانی کروا دیں کہ کیا وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار بھی ہے یا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ ہم انیشیٹو لیں اور وہ وہاں سے کہے کہ جی چوروں اور لٹیروں کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا بہت سے پی ٹی آئی کے لیڈرز خود مئی 9 کے واقعات کے بعد یہ کہہ چکے. میں ان کی بات نہیں کر رہا جنہوں نے پولیٹیکل الائنس سیج کر لیا ہے, میں ان کی بات کروں جو ابھی تک پی ٹی آئی میں ہیں, اور انہوں نے یہ کہا کہ بالکل عمران خان کی یہ بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے وہ انوائرمنٹ کریٹ نہیں کیا جس سے ملک آگے جاتا. آپ اپنے چیزیں کرتے رہتے, جو بھی ہے پولیٹیکل اپوزیشن کرتے رہتے. عمران خان نے جو سیاست کی بھرپور صرف اس پر ایک چیز کا فوکس تھا, پکڑ دھکڑ کی سیاست, کہ اس کو اندر بند کر دو, اس کا اے سی اتروا دو,